منظر ہی عجیب و غریب ہوگا. یحشر الناس حفاتن عراتن غرلا، یحشر الناس یوم القیامت حفاتن عراتن غرلا. میدان محشر لگا ہوگا، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. حفاتن، پیروں میں چپل نہیں ہوگی، ننگے پیر. عراتن، ننگے جسم، برہنہ ہوں گے بالکل. غرلن، سب کے سب بغیر ختنے کے نکلیں گے. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ بغیر ختنے کے پیدا ہوتا ہے، اپنی اپنی قبر سے جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو بغیر ختنے کے ہوں گے. حضرت عائشہ یہ منظر سن کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا مرد الگ ہوں گے، عورتیں الگ ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، الرجال والنساء جمیعا. عائشہ، عورتیں بھی ایک میدان میں ہوں گی. حضرت عائشہ صدیقہ سوال کرتی ہیں، فَيَنظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اے اللہ کے نبی، کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، مرد عورتوں کی طرف نظریں ڈالیں گے، عورتیں مردوں کی طرف بھی دیکھیں گی. مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی. حضرت عائشہ کی چیخ نکلی، اے اللہ کے نبی، تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں گے. محمد رسول اللہ کا جواب یہ تھا، الامر اشد ان یحمہم ذاک. عائشہ، کسی کو اتنی فکر کہاں ہوگی، نظر پڑے گی، اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ میں جہنم سے کیسے بچوں، اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ میں کیسے بچوں، میں کیسے جاؤں، میں کیسے نکلوں. کسی کو اتنی فکر کہاں ہوگی. یہاں شارٹ کپڑوں پہ نظر جم جاتی ہے، وہاں تو ننگے جسموں پر بھی کوئی شہوت کی نظر نہیں ڈالے گا، کوئی گندی نظر نہیں ڈالے گا، کوئی اوریانیت کی نظر نہیں ڈالے گا. نظر پڑے گی بھی تب بھی وہ کسی کو نظر اٹھا کے اس نظر سے نہیں دیکھے گا جس نظر سے اس دنیا میں دیکھا جاتا ہے. سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی. معاملہ کچھ اتنا ہی سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، اپنی فکر ہوگی. اپنی فکر، میں کیسے بچوں، میری نجات کیسے ہو، میں کیسے نکلوں اور میں کیسے بچوں. میرے بھائیوں، اس منظر کی طرف ذرا نظر ڈالیے، سوچئے. موت آ رہی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی مل رہی ہے، دوبارہ زندگی ملتے ہی قیامت شروع ہو رہی ہے. میدان محشر لگا ہوا ہے، حساب و کتاب کی تیاری ہونا شروع ہو گئی ہے. وہاں پر یہ سارے معاملے ہیں، سارے معاملے ہیں. اور یہاں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لوگوں سن لو، لوگوں سن لو، لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع وفی روایت عن خمس. لوگوں، اذان تو ہو رہی ہے تو بس تھوڑا سا. لوگوں، اس وقت تک تم اپنا قدم ہلا نہیں سکتے جب تک کہ تم 4 یا 5 سوال کا جواب نہ دے دو. قدم اپنی جگہ پر ہے، میدان محشر ہے، اپنی جگہ پر قدم رکھا ہوا ہے، ہلا نہیں سکتے. لا تزال قدم عبد یوم القیامہ. دونوں قدموں میں سے کوئی قدم کوئی ہلا نہیں سکتا. کیا کہا؟ وہ 4 سوال. نظریں جماؤ اور دیکھو، عن عمرہ فیما افناہ. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں 1 سال سے لے کے جن کی عمر 75-80 سال تک پہنچ گئی ہے، اس حدیث کے پہلے ٹکڑے پر وہ لوگ نظر ڈالیں. عن عمرہ فیما افناہ. پوری عمر کے بارے میں اللہ ایک الگ سوال کرے گا، میں نے جو عمر دی کہاں گنوائی. اور بہار میں جب میں نے یہ تقریر کی تو بہار کے بڈھے حقہ بہت پیتے ہیں، بنگال کے لوگ بھی. تو میں نے کہا کہ یہ بڈھے جو بیٹھے ہیں نا، یہ بیچارے جواب دیں گے حقہ پینے میں. سوچیں ہم اور آپ سب تیاری کریں. یہ سوال پرچہ آؤٹ ہو گیا، اللہ نے کہہ دیا ہم یہ سوال کریں گے، جواب کی تیاری کر لو. یہ پہلا امتحان ہے جہاں پرچہ پہلے بتا دیا گیا. اب اس پرچے کی بھی ہم تیاری نہ کر پائیں. دیکھ رہے ہو کتنا ہو گیا معاملہ، لیک ہو گئے، پرچے لیک ہو گئے، امتحان ایگزام کینسل کر دیا گیا، بعد میں ہوگا. پرچے لیک، اللہ نے پرچہ لیک کر دیا، اللہ کے نبی کو بتا دیا ہم یہ سوال کریں گے.
اور اس لیک پرچے کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کینسل کر رہے ہیں، دوسرا نا تیاری کر لو چلو، اور پرچہ ہمیں معلوم ہے یہ سوال ہوگا اور پھر بھی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ ان عمرہ فیما افنا، عمر پوری بتاؤ کہاں گنوائی، اور پھر عمر کے ایک مخصوص حصے کا ایک الگ سے سوال ہوگا۔ وان شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کہاں گزاری، یہ الگ سے سوال ہوگا۔ اور جوانی میں دونوں جوانی شامل ہیں، نوجوانی اور جوانی۔ ابن تیمیہ نے جوانی کے 4 یا 5 درجے قائم کیے ہیں۔ 1 سال سے لے کے 14 سال تک بچپنا، 15 سے لے کے 24 تک نوجوانی، اور 25 سے لے کے 39 تک جوانی، اور 40 سے لے کے 55 تک ادھیڑ عمر، 54 تک، اور 55 سے لے کے آگے جتنا بھی آدمی جائے بڑھاپا۔ 1 سے لے کے 70-80 سال جتنا زندہ رہا، پوری زندگی کا ایک الگ سے سوال، اور 15 سے لے کے 40 تک جوانی اور نوجوانی، یہ ایک الگ سوال۔ یہ 15 سے لے کے 40 سال تک کے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے وہ اپنی تیاری کیا کر رہے ہیں، کیا سب جواب، کیا خوب جواب دینا، واٹس ایپ چلانے میں، فیس بک چلانے میں، میسنجر چلانے میں، بلیک میل کرنے میں، اپنا اپنا جواب ہے سب دینا۔ وان شبابی فی مابلا، 15 سے لے کے 40 سال تک کی زندگی کا ایک الگ سے سوال کروں گا کہ اس کو تم نے کہاں گنوایا۔ وان مالی، تیسرا سوال مال کے تعلق سے ہوگا۔ تیسرا یہ ہوگا من این اکتسبہ، کمایا کہاں سے، کہاں سے آجا وہاں رکھ لو، یہ نہیں، پہلے تو یہ بتاؤ کمایا کہاں سے، تیسرا سوال۔ اور چوتھا سوال اس میں یہ ہوگا کہ خرچ کہاں کیا، کمانے کا راستہ بھی بتاؤ، کمایا کہاں سے، اور پھر یہ بتاؤ خرچ کہاں کیا۔ 4 ہو گئے، بتاؤ کمایا کہاں سے، اور یہ بتاؤ خرچ کہاں کیا۔ جن لوگوں نے اس دونوں کو ایک مانا تو وہ 4 سوال مانتے ہیں، جنہوں نے اس کو الگ الگ مانا وہ 5 مانتے ہیں۔ الگ سوال ہے اس لیے کہ دونوں ایک نہیں ہے، دیکھا جائے تو دونوں الگ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کمایا کہاں سے، اب کمانے کا حساب آپ نے دے دیا، میں نے رکشہ چلا کے، ٹیکسی چلا کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے، ہاتھ کرکا چلا کے، ساڑی بن کے ہم نے کمایا ہے۔ تیسرا سوال اب یہ بتاؤ خرچ کہاں کیا، مدرسے میں، یتیموں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، مسجد بنانے میں، اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں، اپنی بیوی کی کو کھلانے پلانے میں، اپنے بچوں کی پرورش میں۔ ہاں تب تو بچ گئے، فلم دیکھنے میں اپنے بیٹے کو 3000 کے موبائل سے کام چل سکتا تھا، لیکن 55,000 کا دلائیں گے، 1 لاکھ کا ایپل کا سیٹ دلانے میں، اس میں 5,000 روپے میں شادی ہو سکتی تھی، لیکن دھوم دھام سے 400-500 براتیوں کو لا کے بفر سسٹم، کھڑے ہو کے کھانا کھلانے کا، وہ سب کام بھی ہم کریں گے، اور شادی کو اتنا مشکل بنا دیں گے کہ زناکاری آسان ہو جائے گی، لیکن شادی کرنا آسان نہیں۔ یہ سارے جواب دیے میرے بھائیوں، پیسہ کہاں خرچ کیا ہے، یہ سب یہ بھی جواب دیا جائے گا اور یہ بھی دیا جائے گا۔ اور وہاں تو جو ہوگا، انسان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا ہی نہیں، اگر زبان سے بولنا بھی چاہے گا تو اللہ زبان میں تالا لگا دے گا۔ اب ہاتھ بولیں گے، پیر گواہی دیں گے، اور یہ دل ہی دل میں کہے گا کم بختو، تم ہی کو تو جہنم سے بچانے کے لیے ہم جھوٹ بول رہے تھے، اور تم ہی ہمارے بارے میں گواہی دے رہے ہو۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے یہ تمام۔ پھر 5واں سوال ہوگا وان علم ہی، علم کے تعلق سے ہوگا، حاصل کیا، خود کتنا عمل کیا اور دوسروں کو کتنا پہنچایا۔ یہ 5 سوال جب تک پوچھ نہیں لیے جائیں گے آپ قدم ہلا نہیں سکتے، پرچہ آؤٹ ہے۔ یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، غور کرو، ایک ایک لفظ پر غور کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام،
جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا اس حال میں کہ جہنم کے اندر جہنم کی 70,000 لگامیں ہوگی. ایک اونٹ کو ایک لگام ڈال دی جاتی سنبھال لیتے ہو, جہنم ایک لگام سے نہیں سنبھلے گی. 70,000 لگامیں جہنم کے پڑی ہوئی ہوں گی اور اس کو کھینچ کر لایا جا رہا ہوگا. اور ایک فرشتے کی طاقت کا کیا حال ہے, اور کتنے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. مسلم کے الفاظ ہیں ما کل زبامن 70,000 ملک یجرونہا, ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. 70,000 تو لگامیں ہوں گی, پھر ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اور یہ کسی لیلا مجنو کی کتاب کی میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ XYZ کسی ملا مولوی نے لکھا ہوا ہو کہ صاحب فرید صاحب کی کتاب میں ہے, صاحب کریم صاحب کی کتاب میں ہے اور اسلم صاحب کی کتاب میں نہیں. یہ مسلم سے شریف کے الفاظ. کھینچ کر لایا جائے گا اور 70,000 لگامیں ہوں گی, اور ان 70,000 لگاموں میں بھی ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے, ایک لگام کو. جبکہ ایک فرشتے کی طاقت کا حال کتنا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور پھر اس کو 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہیں گے, تو 70,000 فرشتے, 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے, ہمارے تو شاید کیلکولیٹر میں گنتی نہ ہو. جوڑ لیجئے گا آپ, میتھ آپ پڑھتے ہیں, ہم لوگ تو ملا گیری پڑے ہوئے ہیں. سوچو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کیا انداز بتایا اللہ کے رسول, کیا انداز. اور اس کے بعد کا اِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَرَجُلٌ يُوزَعُ فِي أَخْمَصِ قَدْمَيْهِ جَمْرَتَانِ. قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے, جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے, اور اس کو سب کچھ کرنے کے بعد, حساب و کتاب کے بعد, سفارش نصیب نہ ہونے کے بعد اگر جہنم ڈال دی گئی, جہنم میں پھینک دیا گیا, جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا, تو سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے. ان احون اہل النار عذابا لرجل یوزع فی اخمص قدمیہ جمرتان. تو سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا کہ اس کے پیروں کے تلوے کے نیچے تو آگ کے انگارے رکھ دیے جائیں گے. آگ کے 2 انگارے, بس ایک انگارہ یہ, ایک انگارہ یہ, جمرہ. یغلی منہما دماغہ, ان دونوں انگاروں کی وجہ سے اس کے دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا, کھڑا ہوگا ان دونوں انگاروں پر اور دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا. یرا, سوچ رہا ہوگا, 2 انگاروں کی وجہ سے سوچ رہا ہوگا کہ اس پوری جہنم میں ہم سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے, حالانکہ یہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا, یہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا. لیکن تصور اس کا یہ ہوگا کہ مجھ سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں ہو رہا ہے اس جہنم کے اندر. میرے پیارے ساتھیو, اللہ کے رسول نے سچ کہا. اللہ بھی فرماتا ہے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا, ہم نے تم کو قریب کے عذاب سے ڈرا دیا ہے. اب یہ تمہارا کام ہے, ہم نے تو دونوں راستے بتا دیے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اب تم چاہو تو میرے شکر گزار بندے بن جاؤ یا میرے ناشکر گزار بندے بنو. تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل, قیامت کے دن یہ سورج جو تم دیکھ رہے ہو یہ صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. حضرت عامر, سلیم عامر اس حدیث کے راوی ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں میل کے 2 معنی ہوتے ہیں. 1 میل اس کو کہتے ہیں جو ہم اور آپ بولتے ہیں, میں 1 میل گیا, 2 میل گیا, 3 میل گیا, یہ ہم لوگ جو بولتے ہیں. ایک تو میل کا یہ معنی ہے, اور 1 میل کا معنی یہ ہے عربی میں اس سرمے دانی کی اس سلائی کو بھی میل کہتے ہیں, سرمے دانی کی اس سلائی کو بھی میل کہتے ہیں جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے.
یہ سرمے دانی کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں۔ تو حضرت سلیم عامر جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں واللہ ما ادری ما یعنی بالمیل، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا یا سرمے دانی کی ایک سلائی کے فاصلے پر ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ ٹخنوں کے برابر، کچھ پنڈلیوں کے برابر، کچھ گھٹنوں کے برابر، کچھ ران کے برابر، کچھ کمر کے برابر، اور کچھ ہوں گے جو کاندھے کے برابر، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال کے وجہ سے پسینے کے اندر اتنے ڈوبے ہوں گے کہ وہ اسی کے اندر گوتے لگا رہے ہوں گے اور ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ تو فکر آخرت کا یہ تصور ہم اور آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں نے جہنم کا ایک ہلکا سا نقشہ اور فکر آخرت پر ایک ہلکی سی چھوٹی سی تقریر آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے اور نہ یہ لمبی چوڑی تقریر ہے، پھر کبھی کوئی پروگرام رکھا جائے گا تو اس میں آپ سے خطاب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہمیں موت سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔